بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کھجور کی چٹائی کو کھڑا کر کے حجرہ سا بنا لیا تاکہ سکون سے رات کی نماز پڑھ سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی راتیں اس میں نماز پڑھی، حتیٰ کہ لوگ بھی آپ کے قریب جمع ہونے لگ گئے اور آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ پھر ایک رات انہوں نے آپ کی آواز محسوس نہ کی، انہوں نے سمجھا کہ آپ سوئے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ کھنکارنے لگے تاکہ آپ جاگ کر ان کی طرف تشریف لے آئیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکلے۔ پھر صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تم کرتے رہے ہو میں دیکھتا رہا ہوں، مگر اس لیے نہیں نکلا، مجھے خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں تمہارے ذوق و شوق کی وجہ سے تم پر رات کی نماز فرض ہی نہ کر دی جائے، اور اگر تم پر فرض کر دی جاتی تو تم اسے ادا نہ کر پاتے۔ لہٰذا اے لوگو، رات کی نماز اپنے گھروں میں پڑھ لیا کرو، کیونکہ فرض نماز کے علاوہ انسان کی افضل نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کی بنا پر ثواب کی نیت سے رمضان مبارک کی راتوں میں قیام کرے، یعنی نماز تراویح پڑھیں، تو اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کریں تو یوں نہ کہیں، اے اللہ، اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اگر تو چاہے تو تو مجھ پر رحم فرما، اگر تو چاہے تو تو مجھے رزق عطا فرما، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ پورے عزم کے ساتھ دعا کریں، کیونکہ وہ جیسے چاہے کرتا ہے، اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔ رواہ البخاری۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے جتنے احادیث ہم نے پڑھی سنی ان پر اچھی طرح عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔